بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت خوش آمدید ہمارا یہ پروگرام قرآن تفسیر کا، جس میں ہم لوگ 30ویں پارے کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اور آج خواتین حضرات ہم لوگ دو پرائمرلی سورات کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سورہ زلزال ہے اور دوسری جو ہے وہ سورہ العادیات ہے۔ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بہت ہی زبردست میسیجز کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہیں، تو بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے اسٹریٹ اس کے اندر ہم چلتے ہیں۔ سورہ زلزال جو ہے یہ اس کا آغاز جو ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک ایسی سورہ جس کا ٹاپک دراصل آخرت کے کچھ مناظر کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب ہلا دی جائے گی زمین ایک زبردست ہلانے کے ساتھ۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور جو کچھ زمین کے اندر کا ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ اب وہ کیا نکل آئے گا وہ انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان یہ کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب انسان کنفیوژن کا شکار ہوگا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور اس دن بیان کر دی جائے گی، ہر چیز کی خبر بیان کر دی جائے گی۔ اس دن کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور یہ وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو وہی کیا تھا اور وہی ہونا تھا جو اللہ کا حکم ہوا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اور اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر تاکہ وہ دیکھیں اپنے اعمال۔ اس دن لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کا جو ذرا برابر بھی جس نے خیر کا کیا ہوگا وہ اس کو اس دن نظر آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس بندے نے ذرا برابر شر کیا ہوگا وہ بھی اس کو نظر آ جائے گا۔ سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آخرت کی ایسی حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ منظر کیسا ہوگا۔ جب انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا تو وہ کیسا منظر ہوگا، اور یہ کب ہوگا؟ جب زمین کو زبردست طریقے سے ہلا دیا جائے گا۔ ویسے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے نا تو زلزلہ لوگوں کو ڈرا دیتا ہے، لوگ سہم جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس قسم کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر یا کوئی کیٹاسٹرفی ہوتی ہے لوگ سہم جاتے ہیں، بلکہ لوگ آپ کو پتہ ہے اس قسم کی ڈیزاسٹرز میں نا ہر چیز ہی بھول جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں انگلینڈ میں تھا تو ہماری یونیورسٹی میں ڈومز کے اندر نا کبھی کبھار وہ کوئی فائر الارم یا تو کوئی چھیڑخانی کرتا تھا اور فائر الارم بجا دیتا تھا، کوئی اس کے آگے فائر ڈیٹیکٹر کے آگے جو ہے نا وہ لائٹر رکھ دیا، یا کسی نے کوئی چیز آگ جلا دی، وہاں پہ کوئی چیز جلائی تو اس کا دھوئیں کی وجہ سے، اسموک ڈیٹیکٹر کی وجہ سے وہ وہاں پہ الارم بج گیا۔ تو پروٹوکول یہ تھا کہ جو بھی الارم بجے گا تو آپ ساروں نے اپنی بلڈنگ سے باہر نکلنا ہے۔ یعنی جب الارم بج جائے، پوری بلڈنگ میں الارم بج رہا ہے اور اس کی آواز بھی اتنی لاؤڈ اور ڈیفننگ ساؤنڈ ہوتی تھی کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا کہ بلڈنگ کو سوائے سے کہ چھوڑ کے نکل جائیں۔ تو اس حالت میں مجھے یاد ہے کہ لوگ ایسی حالتوں میں باہر نکلتے ہوئے میں نے دیکھے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی کسی نے آدھے کپڑے پہنے ہوئے، کسی نے نہیں پہنے ہوئے، کسی نے، مطلب ہر بندہ جس حالت میں ہے، صرف ایک دنیا میں ایک الارم ہی تو بجا۔ یعنی الارم بجنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کا عین خدشہ ہے کہ بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے، اور اگر آگ لگ گئی ہے تو پھر آپ ٹائم ضائع نہ کریں، آپ جیسے بھی ہیں بس سامان چھوڑو، لیپ ٹاپ چھوڑو، سامان اٹھانا چھوڑو، سب چیزیں چھوڑو، اپنی جان بچاؤ، باہر نکلو۔ تو میں نے دیکھا کہ صرف ایک دنیاوی اگر کوئی آفت یا مصیبت یا پریشانی آ جائے تو لوگ کس طرح ہر چیز بھلا بیٹھتے ہیں اور باہر کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو سوچئے کہ جس دن وہ زلزلہ آئے گا تو اس دن کیا معاملہ ہوگا، جب دنیا ختم ہونے جا رہی ہوگی اس دن کیا معاملہ ہوگا، اور انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ آج جو ہے وہ دنیا کا اختتام ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور زبردست طریقے سے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ سو انسان جو ہے اس دن اپنے اعمال کی طرف جائزہ لے گا کہ اب چونکہ یہ دن آ گیا۔ ہم نے کوئی پچھلی صورتوں میں بھی یہ ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ جب یہ ہوگا، جب آسمان پھٹ جائے گا، زمین کھل جائے گی، سمندر میں طغیانی آ جائے گی، پانی ابل کے باہر آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر انسان سوچے گا کہ میں نے کیا کیا ہوا ہے۔ ہر بندے کو نا آٹومیٹکلی اپنے اعمال یاد آ رہے ہوں گے، اور ہر انسان جو ہے اس کیفیت میں مبتلا ہوگا کہ آج میں کیسے بچوں گا، اس کیفیت سے میں کیسے بچوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کا ذکر کیا، اور قرآن مجید میں پہلے یعنی سورہ النازعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کیا تھا، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، کہ ایک شیکنگ ہوگی، اس کے بعد ایک دوسری ہوگی اس کے پیچھے پیچھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا تھا کہ جب سور پھونکا جائے گا
تو تب بھی لوگ لرز جائیں گے اور پھر دوبارہ اس کے پیچھے ایک اور تتبع اور رادفہ، اس کے پیچھے پیچھے دوسری بھی ہو جائے گی. سو یہ زمین کے ہلنے کا معاملہ ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج نا ہماری ٹینشن کیا ہے؟ آج ہماری ٹینشن کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. سمجھے کہ ایک لڑکا ہے، اس کا نام احمد ہے، وہ اپنی پڑھائی میں ملوث ہے. لیٹ سپوز وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس وقت آج کی تاریخ میں اس کی کیا ٹینشن ہے؟ آج کی ٹینشن اس کو یہ ہے کہ اس نے اپنی جو آن لائن کلاسز ہیں وہ آج کل وہ لے رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ ابھی عید کی چھٹیاں آنے والی ہیں، تو وہ کلاسز ابھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گی، اور عید کے فوراً بعد اس کے پیپرز ہیں، تو وہ پیپر کی ٹینشنیں بھی بہت لے رہا ہے آج کل. اس کی تیاری بھی کر رہا ہے، پیپرز کے لیے پڑھ بھی رہا ہے. اس نے اپنا ایک تھوڑا سا پلانر بھی بنایا ہوا ہے کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے چیپٹرز پہلے پڑھنے ہیں، کون سے بعد میں کرنے ہیں. کچھ اس کو ٹاسک اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ملے ہوئے ہیں کہ بھئی شام کو جو ہے نا افطاری کے لیے فیملی ممبرس کے لیے یہ لے کے آنا، دہی لے کے آنا، فلاں لے کے آنا، یہ لے کے آنا. وہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہے، وہ کام کرنے ہیں. اور کچھ اس کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے شام کو کہیں ملنا تھا، کہیں بیٹھنا تھا، انہوں نے گپیں مارنی تھی ویسی. تو یہ کچھ چیزیں اس کے ذہن میں ہیں، کچھ چیزیں اس کو پریشان کر رہی ہیں، کچھ چیزیں بس نارمل سی ہیں. تو ابھی وہ بازار کی طرف جا ہی رہا تھا کچھ سامان لینے کے لیے، اپنی ان فکروں اور سوچوں کو ذہن میں رکھے ہوئے کہ میں نے ابھی پیپر کی تیاری کرنی ہے، میں نے ابھی دوست کو ایک بات کرنی ہے، فلاں جگہ سے ایک چیز پک کرنی ہے. یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہیں کہ ایک دم سے اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ اس میں مر جاتا ہے. اب اس وقت جب کہ وہ مر گیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ احمد کی ٹینشن کیا ہے؟ کیا اس کو دہی لے کے آنا یاد آ رہا ہے؟ کیا اس کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اس کا پرسوں پیپر ہے یا عید کے بعد پیپر ہے؟ کیا اس کو یہ بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے دوست سے شام کو ملنا تھا؟ نہیں. ابھی جو ٹینشن احمد کو لگی ہوئی ہے نا مرنے کے فوراً بعد، وہ یہ ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. کیونکہ شاید وہ نمازوں میں بھی اتنا ریگولر نہیں تھا، روزے بھی کبھی کبھار رکھ لیتا تھا، زیادہ تر کام وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے ہی کرتا تھا اور اپنی مرضی چلاتا تھا. تو اب جب ملک الموت نے آ کے اس کے اندر سے روح کو کھینچ کے باہر نکالا ہے، اب احمد کی ٹینشنیں جو ہے نا وہ بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں. پہلے جب وہ دنیا میں تھا ٹینشن بالکل اور لیول کی تھی، اب جو ٹینشن آ گئی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان یہ زلزلہ ایکسپیرینس کرے گا نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو ساری ٹینشنیں آپ کی جو اس وقت کی ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی. پھر یہ میٹر نہیں کرے گا کہ میرے پاس وہ فون کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، میرے پاس وہ کپڑے کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، میرے پاس وہ گاڑی کیوں نہیں ہے جو اس کے پاس ہے. پھر یہ ٹینشنیں نہیں دیں گی آپ کو جو اس وقت دنیا میں ہمیں آکوپائی کر رہی ہیں. پھر ٹینشنیں آپ کی بالکل بدل جائیں گی، اور تب انسان پہلی دفعہ نا اپنی آنکھوں سے نا ریالٹی کو دیکھے گا. یعنی انسان پہلی دفعہ، احمد جو ہے جب اس کا انتقال ہو رہا ہوگا نا، اس ٹائم پہ وہ پہلی دفعہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھے گا، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو کچھ قرآن مجید میں تھا اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا تھا وہ سب سچ ہوا. ملک الموت کو پہلی دفعہ وہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے ایک فرشتے کو دیکھے گا. تو سوچے وہ اس کی کیفیت کیسی ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں سے ایک فرشتے کو دیکھ رہا ہے، اور کسی عام فرشتے کو نہیں، ملک الموت کو، کہ وہ اس کی روح نکال رہا ہے. اور جب وہ معاملہ دیکھے گا تو پھر اس کو پہلی دفعہ سمجھ میں آئے گا کہ اب میری حقیقت کیا ہے، واٹ از ریالٹی، واٹ از ریالٹی. آج سمجھ آئیے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، لوگ اب اس وقت سو رہے ہیں اور وہ اپنی موت کے بعد ہی جاگیں گے. یعنی اس وقت انسان، کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگ اس وقت سو رہے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ ریالٹی کو ڈینائی کر رہے ہیں، سم ٹائمز ایک ڈیلوژن میں رہ رہے ہیں. لوگ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، ریالٹی کو بھول چکے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہونے والی ہے. مرنا ہر انسان نے، ہر کسی کو پتہ ہے، لیکن لوگ شاید بھول جاتے ہیں. تو پہلی دفعہ اس کو یہ نظر آئے گا. تو جو چیزیں بھی آج جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ادھر ہی رہ جائیں گی، اور وہی لوگ جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو کفن جو ہے نا مطلب قبر میں دفنا کے وہ نکل جائیں گے وہاں سے. آپ اکیلے ہوں گے، آپ ہوں گے اور قبر ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا. تو سوچے وہ پہلی رات جو آپ گزاریں گے وہ کیسی ہوگی. واٹ ول دیٹ نائٹ فیل لائک، جب انسان قبر میں ہوگا اور اکیلا ہوگا، پہلی دفعہ زندگی میں وہ اکیلا ہوگا. ویسے تو ہمارے ہاں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہوتا ہی ہے، دوست یار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، ہوتے بھی، اگر نہ بھی ہو تو عارضی طور پہ نہیں ہوتے، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. لیکن جب انسان قبر میں جائے گا نا تو وہ اکیلا ہوگا، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا. اور اس دن اس کے دماغ میں بس یہی بات گزرے گی کہ میں نے کیا کیا ہے اپنی آخرت کے لیے، میں نے کیا تیاری کی ہے. یہ جو صورتیں ہیں یہ صرف ہماری
یعنی اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بس تھوڑا سا پڑھ لیا اور کہا جی واہ واہ سبحان اللہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہوا. نہیں, قرآن مجید آپ کو نا سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, اور یہ صورتیں بہت پاورفل ہیں. یہ آپ کو اس حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہیں جس سے اکثر ہم اپنے آپ کو بھگا رہے ہوتے ہیں. تو برزخ کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کے بارے میں بے شمار احادیث موجود ہیں کہ عالم برزخ میں کیا ہوگا. فرشتے اس کے پاس آئیں گے, پوچھیں گے من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا. سب جوانوں کا جواب ٹھیک دیا تو الحمدللہ, نہیں ٹھیک دیا تو پھر یہاں پیچھے اس کو تھوڑا پڑے گا جو اس کو اتنی تکلیف دے گا, وہ چیخ اٹھے گا وہ شخص. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی چیخ کی آواز جو ہے وہ ہر چرند پرند کو آتی ہے سوائے انسان اور جن کے. یعنی اور آپ نے فرمایا اگر تم وہ چیخ سن لیتے تو تم مر جاتے. خود سوچیں کہ وہ کتنی کوئی دردناک چیخ ہوگی جو انسان اگر سن لیتا تو مر جاتا, صرف ایک ساؤنڈ ویو سے انسان مر جاتا. تو یہ وہ عالم ہے برزخ کا. اور پھر آگے جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کام بہت آسان کر دیا. پیپر آؤٹ ہے, آخرت کا پیپر آؤٹ ہے. اب مجھے بتائیں, ایک بچہ جس کو پتا ہو کہ جی ایگزام ہونا ہے, اس کو یہ پتا ایگزام ہونا ہے, یہ بھی پتا کہ پیپر آؤٹ ہوا ہے, اور پھر بھی تیاری نہ کرے تو اس کی بدبختی پہ کیا کہا جا سکتا ہے. ایک بچہ جس کو پتا ہے میرا ایگزام ہونا ہے, ایگزام کا پرچہ بھی آؤٹ ہے, لیکن پھر بھی تیاری نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ چیزیں واضح ہیں کہ آپ کا کوسچن پیپر کیا ہوگا. کوسچن پیپر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا سوال, یہ جو میں نے آپ کو 3 سوال بتائے, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, اس کا جواب دیں گے تو پھر بات ہوگی. اور یہ جواب ایسا نہیں ہے کہ آپ رٹا لگا کے دیں گے. یہ اگر آپ واقعی میں یہ مانتے تھے, جانتے تھے, اس کی اسائنمنٹس اور رپورٹیں آپ کی پوری تھیں, آپ کی جو ایکڈیمک اسٹڈی پیریڈ ہے اس سے انالیسس ہو رہا ہے. اس سے نہیں ہو رہا کہ آپ رٹ کے جواب آئے ہوئے ہیں کہ جی میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ, ایسا نہیں ہے. آپ کی اسیسمنٹ چیک ہو رہی ہے, اس کی بیسس پہ کیا آپ یہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے. تو یہ سوال پہلا ہے. دوسرا سوال, قیامت کے دن جو سوال پہلا ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ نماز کا ہوگا. اگر وہ صحیح ہوا تو پھر آگے پروسیڈ کریں گے, وہ صحیح نہ ہو تو گئے آپ. تو آپ بتائیں کہ میری اور آپ کی تیاری ہے یا نہیں ہے کہ ہم کیا نماز پوری پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. تیسرا سوال جو ہے 100 نمبر کا سوال, کیا سوال ہے جی, مطلب حدیث میں آتا ہے کہ سوال پوچھا جائے گا کہ یہ زندگی تو نے کیسے گزاری, تو نے اس میں اپنی جوانی کیسے گزاری, جو تو نے مال کمایا تھا وہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو علم تیرے پاس تھا کیا اس کے اوپر عمل بھی کیا کہ نہیں کیا. یعنی کہ 5 سوال ہوں گے جس سے پہلے انسان کو قیامت کے دن ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. یہ پیپر بھی آؤٹ ہے. تو پھر ہماری تیاری ہے یا نہیں, یہ اصل سوال یہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تیرے سے ہر نعمت کا سوال ہوگا. جو چیزیں آپ کو نعمت میں ملی ہیں, صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ایک تکیہ بھی ہے نا, اس کا بھی سوال ہوگا, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس تکیہ بھی نہیں ہے. یعنی کہ وہ رات کو سوتے ہیں تو اپنے بازو پہ ہاتھ رکھ کے سوتے ہیں. تو اگر تیرے پاس تکیہ ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا. یہ بھی کوسچن پیپر ہے کہ جو جو چیزیں تجھے دی گئی تھیں, تجھے عقل و شعور دیا, تجھے نعمتیں دیں, تجھے بلیسنگز دیں, تجھے پیسہ دیا, کہاں لگایا تو نے, کہاں خرچ کیا, کیسے استعمال کیا ان نعمتوں کو. تو یہ بھی ایک سوال ہے. اور ہر انسان کی ہیئرنگ, سائٹ اور دل کا بھی سوال ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ معاملہ ہے قیامت والے دن کا. تو ایک انسان جو عقل مند ہے وہ پھر آج اپنی آخرت کو سنوارنے کے اوپر انویسٹمنٹ کرتا ہے, اس پہ وہ ٹائم لگاتا ہے کہ میں جہاں پہ دنیا کے پیچھے اتنی محنت کر رہا ہوں, تھوڑی سی محنت آخرت کے پیچھے بھی انسان کو کر لینی چاہیے, کہ جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ان مشکلوں سے جو فیوچر میں آ سکتی ہیں ان سے بچائے. تو آگے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین جو ہے وہ اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی. اس کا بوجھ کیا ہے, مثقال, یعنی ایک سمجھ لے کہ یہ آگے بھی آیا نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ, تو اس دن یہ اس کا سوال ہوگا کہ تُس نے کیا کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر نکالے گی. تو بوجھ جو باہر نکلے گا وہ کیا ہے, اس میں ہر چیز ہی اندر شامل ہے. اس میں زمین کے خزانے بھی ہیں جو باہر آ جائیں گے, اس میں آپ کے گناہ اور نیکیاں بھی ہیں, کیونکہ جو انسان کے اعمال ہیں وہ بھی اس دن باہر نکلیں گے, اور دیگر چیزیں جو ہیں, لوگ جو مرے ہوئے تھے وہ واپس آ جائیں گے. تو زمین اپنا سارا بوجھ جو ہے نا وہ زمین پر باہر نکال پھینکے گی. وہ اخرجت الارض اثقالها, وہ اپنا بوجھ باہر نکال دے گی. تو اس دن جب وہ بوجھ باہر نکالے گی اور جو خزانے بھی باہر پھینکے گی, اس دن کسی کو اس کے خزانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. سوچے سونا نکل رہا ہے, ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں, اس دن کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے ہیرے جواہرات اور سونے کی. وہاں پہ ہر بندہ بس یہ چاہتا ہے کہ میری جان کسی طرح بچ جائے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ, ما لها, اس کو ہوا کیا ہے, یہ زمین کیا کر رہی ہے, یہ کیا عجیب معاملہ ہو رہا ہے.
یعنی کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے نکلا نا، بھول گیا تھا کہ قیامت کا دن آنا ہے. تو لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اس کو ہو کیا گیا ہے، یہ زمین تو بڑی سٹیبل ہوتی تھی، تو بڑی نارمل ہوتی تھی، یہ ہوا کیا اس کو کہ یہ ہل بھی رہی ہے، انسٹیبل ہو گئی ہے. یعنی جب آپ زمین انسٹیبل ہوتی ہے نا تو انسان ڈس اورینٹ ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جب شیک کرنا شروع کرتی ہے انسان کی اورینٹیشن خراب ہوتی ہے. تو سوچے زمین پوری ہل رہی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک زلزلہ آیا ہے، زمین ہلتی جا رہی ہے اور خزانے اور ہر چیز اس میں سے باہر نکل کے آ رہی ہے. تو انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان بڑا پریشان ہوگا. یومئذ تحدث اخبارها، اس دن جو ہے جو بھی خبر ہے وہ بتا دی جائے گی. یومئذ تحدث اخبارها، یعنی اس دن خبر ساری بتا دی جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. زمین جو ہے نا وہ اپنی خبریں سنا دے گی. اور یہ خبریں، ایک حدیث ترمذی کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس کی خبر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ وہ ہے کہ زمین گواہی دے گی ہر انسان کے خلاف یا اس کے فیور میں کہ اس نے اس کے اوپر کیا کیا تھا. یعنی زمین گواہی دے گی کہ اس کے اوپر انسان نے کیا کیا تھا، اور یہ بتایا اور بولے گی کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا. یعنی زمین خود بولے گی اس دن، یہ اس کی خبر ہے جو زمین دے گی. یومئذ تحدث اخبارها، زمین گواہی دے گی کہ میری سطح پر کیا کچھ ہوا، کہاں پہ قتل و غارت ہوا، کہاں پہ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، کہاں پہ کسی پہ ظلم ہوا، کہاں پہ بربریت کی داستانیں ہوئیں، کہاں پہ جھوٹ بولا گیا، کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کیا گیا. یہ ساری خبریں جو ہے زمین دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، اسی لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسپائر کیا تھا. یعنی زمین بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہی، وہ اللہ کا حکم آ رہا ہے تو کر رہی ہے. یعنی اللہ کی حکم کی پابند ہے زمین جو ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ایز اے وٹنس قیامت کے دن اس کورٹ روم میں پیش ہو رہی ہے، جہاں پہ فرشتے بھی پیش ہیں، جہاں پہ آپ کے اپنے جو جسم کے حصے ہیں وہ بھی بولیں گے. اور زمین بھی جو ہے نا ایز اے وٹنس اس دن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بولے اور اب اپنی ساری دل کی بھڑاس جو ہے وہ باہر نکال دے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، کیونکہ زمین کا رب بھی تو اللہ ہی ہے نا. زمین نے کس کی فرمانبرداری کرنی ہے، آپ کی، میری، یا اپنے رب کی؟ ظاہری بات ہے اپنے رب کی کرنی ہے اس نے. تو زمین کو آپ رشوت تو نہیں دے سکتے کہ بھئی میرے لیے اچھی سی باتیں کرنا ذرا، نہیں. زمین جو ہے وہ اپنے رب کی پابند ہے. اسی لیے جو یہ لوگ اکثر یوز کرتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ کہ جی مدر نیچر نے یا مدر ارتھ نے فلاں ڈمکا. مدر نیچر، مدر ارتھ جو ہے نا وہ اللہ کی پابند ہے. مدر نیچر، مدر ارتھ کی کوئی اپنی کوئی پرسنالٹی، اپنا کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. مدر ارتھ یا مدر نیچر جو اکثر لوگ یہ ٹرمز تھرو اراؤنڈ کرتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ کو اوائڈ کر دیں، یہ بھی جو ہے نا اللہ کی پابند ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس کو رب کی طرف سے اس کو بتایا گیا تھا تو پھر اس نے کیا. اور پھر فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن انسان جو ہے وہ آگے جائے گا ٹکڑوں میں بٹ کے، اشتاتن یعنی ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، لیروا اعمالهم، اور وہ دیکھے گا اپنے اعمال. یعنی اس دن لوگ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. اب یہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یعنی اس دن کیا ہوگا، یصدر یعنی صدر سے نکلا نا کہ جو اس کا چیسٹ ہے یا چھاتی کو کہا جاتا ہے. تو اس دن لوگ جو ہیں وہ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے. اللہ اکبر. یومئذ یعنی اس دن، یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس میں یومئذ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ایسا ہوگا، اس دن ایسا ہوگا. یعنی پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے نا وہ اس دن آئے گا تو حصوں میں مختلف گروپس میں لوگوں کو بانٹ دیا جائے گا. اور وہ کیسے گروپ ہوں گے؟ جیسے پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا تھا، سورہ البینہ میں، کہ اس میں مشرکین اور اہل الکتاب اور یعنی ان کا ذکر بھی کیا گیا جو کہ کفر کر رہے ہیں. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. پھر آخر میں جا کے آپ دیکھیں تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا بھی ذکر ہو رہا ہے. تو یہ تو گروز ہیں، بہت سارے گروہ تو یہ ہیں تو جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خیر البریہ ورسز شر البریہ، دو ڈفرنٹ گروپس کا ذکر کیا گیا. تو اس دن جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے آ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سورہ اللیل میں ہم نے پڑھا تھا ان سعیکم لشتی، کہ یقیناً تمہارے جو اعمال ہے وہ مختلف ڈائریکشن میں ہے، تمہاری جو اسٹرگل ہے وہ ڈفرنٹ ڈائریکشن میں ہے. تو اس دن بھی جو ہے لوگ جو آ رہے ہیں وہ ڈفرنٹ کیٹیگریز میں آ رہے ہیں، سارے ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں. آج ہو سکتا ہے وہ آپس میں مل بیٹھتے ہوں، آپس میں کہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہو، لیکن اس دن سارے جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے آ رہے ہیں. اور اس میں اصحاب الیمین بھی ہیں، اصحاب الشمال بھی ہیں، السابقون بھی ہیں، مختلف کیٹیگریز میں لوگ ہیں. لیروا اعمالہم، اور ان کو جو بھی اعمال ہے وہ دکھائے جا رہے ہیں.
سارے جو ان کے اعمال کیے تھے وہ سارے دکھائے جا رہے ہیں. تو یہ سارے جو چیزیں ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن جب سٹیج سیٹ ہوگا کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ جس کا حساب کتاب نہیں ہو رہا. ہر بندے کو اس کے اعمال دکھائے جا رہے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے بارے میں پریشان ہے, اور پھر اس کو یا تو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے. آگے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور پھر جس نے ذرا برابر بھی, مثقال جو ہے نا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, مثقال یعنی کوئی وزن, جس کا مثقال یعنی جس کا وزن جو ہے ذرہ برابر بھی ہے. ذرہ سب سے چھوٹی چیز جو آپ کہہ سکتے ہیں. کسی نے کہا چونٹی کا انڈا ہے, بعض مفسرین لکھا کہ سب سے چھوٹی چیز چونٹی کا انڈا ہے یا ایٹم ہے, جو بھی سب سے, یعنی ذرہ سب سے چھوٹی چیز جو ہوتی ہے. جس نے ہلکا سا بھی خیر کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر خیر کا کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اور جس نے ذرہ برابر شر کا کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا. تو اس سورہ کا جو اصل مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کی نیکیاں ہیں یا برے کام ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آج اپنی فکر جو ہے نا وہ اگر آخرت کی فکر کو بنا لو تو تم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہو. لیکن آج اگر وہ ٹینشن نہیں ہے نا جو آپ کو ابھی ٹینشنیں ہیں, اس ٹینشن میں ایک ٹینشن اگر انسان آخرت کی ڈال دینا تو یقین کریے باقی ساری ٹینشنیں جو ہے نا یہ ہلکی پڑ جاتی ہیں, اور پھر اس کا فوکس اور ہوتا ہے. پھر اس کو چیزیں اتنی پریشان بھی نہیں کرتی. مثلا اگر آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہیں کہ بھی فلاں نے وہ چیز کیوں لی, میرے پاس کیوں نہیں ہے, اگر آپ کہتے ہو نا کہ یار میں نے تو مر جانا ہے, کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, آٹومیٹکلی وہ ٹینشن چلی جاتی ہے, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک اور ٹینشن دے دی جو اس سے بہت بڑی ہے. تو وہ ٹینشن جو چھوٹی تھی نا اب آپ کے لیے وہ ٹینشن نہیں. آپ کہتے ہو وہ ہو بھی لے مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو لوگ اپنی فکر کو آخرت کی فکر بنا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی فکر بناتے ہیں, الحمدللہ وہ فکر ان کی باقی ساری فکروں کو دور کر دیتی ہے. تو اس لیے آج ہم نے چوائس میک کرنی ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں. یہ جتنی بھی زلزلے ہیں, یہ آفتیں ہیں, یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو استعمال کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. قوموں کو تباہ کرنے کے لیے بھی کرتا ہے, لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے بھی کرتا ہے, لوگوں کو عبرت دینے کے لیے بھی کرتا ہے, لوگ تاکہ اسے نصیحت پکڑیں اس لیے بھی دیتا ہے. تو ہمیں کسی زلزلے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ صورتیں پڑھ کے انشاءاللہ جو عقل مند ہے نا وہ اشارہ ہی سمجھ جاتا ہے. یعنی ایک عقل مند اور بیوقوف میں فرق کیا ہے. عقل مند جو ہے نا, یعنی بیوقوف جو ہے وہ غلطی خود کر کے دیکھتا ہے کہ چلو باقی قوموں کا مجھے سنا ہے کہ قوم تباہ ہوئی تھی, برباد ہوئی تھی, فلاں ہوا تھا, نہیں میں نے خود ایکسپیرینس کرنا ہے, میں نے خود دیکھنا ہے کر کے کیسے ہوتا ہے. لیکن عقل مند جو ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے بیہیویئر کو ایڈجسٹ کریں, اپنے بیہیویئر کو ٹھیک کریں. تو یہ تو تھی آج کی پہلی سورہ. آج کی دوسری سورہ جو ہے وہ سورہ عادیات ہے. بڑی ہی خوبصورت سورہ ہے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کو صحیح طرح سے اس کے معنی سمجھا سکوں. سورہ عادیات جو ہے سورہ نمبر 100 ہے. تو اس کے بعد بس 14 صورتیں اور رہ گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا. اچھا اب میں چاہتا ہوں ذرا آپ نا میرے ساتھ ان چیزوں کو ویژولائز کریں برائے مہربانی, تھوڑا سا ویژولائز کریں کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. والعادیات ضبحا, یہ عادیات کیا ہے اس کی ایک لمبی ڈیٹیل تفسیر ہے لیکن میں اس میں نہیں جاتا. اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائیں تھی کہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ گھوڑے ہیں. زیادہ تر کی مراد یہی ہے کہ وہ گھوڑوں سے کی بات ہو رہی ہے. عادیات ہے ریس لگانے والوں کی قسم. بعض نے کہا اس سے مراد ملائکہ ہے جیسے والنازعات میں آیا تھا, ٹھیک ہے. بعض نے کہا اس سے مراد تیز ہوائیں ہیں, اور دیگر اوپینینز ہیں. لیکن بجائے کہ میں اب اس میں ٹائم لگاؤں کہ جی اس اوپینین میں یہ مطلب نکلتا ہے, یہ نکلتا ہے, لیٹس گو ٹو دا کامن اوپینین جو سب سے مشہور اوپینین ہے, جو مین میجورٹی کا اوپینین ہے, اسی پہ آتے ہیں. والعادیات ضبحا یعنی ان دوڑنے والوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو ضبحا کا مطلب ہوتا ہے ہانپنا, یعنی پینٹ کرنا جس کو انگلش میں کہتے ہیں نا, کہ جس طرح ڈیپ بریدنگ کرنا. اب ذرا ویژولائز کریں اس عرب معاشرے میں جہاں پہ لوگ عرب جو ہیں وہ اپنی پوئٹری میں یا تو اپنے حسب نسب کا ذکر کرتے تھے, یہ ان کا فیوریٹ ٹاپک تھا. ایک تو پوئٹری ان کو بڑی پسند تھی, ٹھیک ہے. تو عرب بندہ جو تھا اس زمانے کا اس کو پوئٹری بڑی پسند تھی. دوسری بات اس کو پوئٹری میں کیا پسند تھا, ٹاپک آف ڈسکشن کیا پسند ہے, یا پوئٹری جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے ہوں کہ ہم تو بڑے ہوا کرتے تھے, ہم تو بڑے شان والے ہیں, یہ بات یہ والا ٹاپک آف ڈسکشن ہو, یا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ عورت ہو, عورت کے اوپر بات کی جائے, عورت کی جو ہے نا شان میں کچھ کہا جائے, اور محبت اور عشق اور عاشقی جو آج بھی چل رہا ہے, آج بھی کوئی اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے کہ
جو آپ کی پراپرٹی ہے، اور پراپرٹی یا پیسہ یا مال یا دولت یا عیاشیاں. اور اس عیاشیوں میں بھی سب سے بڑا ٹاپک جو تھا وہ گھوڑے تھا، کیونکہ گھوڑوں سے ان کو بڑی محبت تھی. گھوڑا ایک بڑی پریسٹیجس چیز سمجھا جاتا تھا. تو اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں کا مشرک بھی سن رہا ہے، وہاں کا مسلمان بھی سن رہا ہے، اور سب سن رہے ہیں کہ ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہے، والعادیات ضبحا، گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب ایک دم سے کیا ہے، اٹینشن گریبنگ، ایک دم سے اٹینشن جو ہے نا، جو ایون نان مسلم ہے اس کی بھی اٹینشن گریب ہو رہی ہے کہ اچھا گھوڑوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے بھائی، اور وہ بھی ایسے زبردست ہانپنے والے دوڑنے والے گھوڑے، کسی عام لاغر سے سست قسم کے گھوڑے کی بات نہیں ہو رہی. والعادیات ضبحا، ان تیز دوڑنے والوں کی قسم جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، یعنی بہت ہائی سپیڈ میں جو ہے نا، سمجھے کہ گروہ ہے گھوڑوں کے بیٹھا بھاگ رہے ہیں. فالموریات قدحا، اور جب وہ بھاگ رہے ہیں گھوڑے اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں کہ ان کے جب زمین سے ٹکرا رہے ہیں نا، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، چنگاریاں نکل رہی ہیں، یعنی سپارکس نکل رہے ہیں. فالموریات یعنی کہ چنگاریوں کا نکلنا. قدحا، جب بھی وہ کسی چیز کو سٹرائک کرتے ہیں، جب بھی کسی چیز سے وہ ٹکراتے ہیں، تو اب وہ جو ہے نا دوڑتے ہوئے گھوڑے اور اتنی تیز بھاگ رہے ہیں کہ جب ان کے قدم جو ہے وہ ٹکرا رہے ہیں پتھروں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ، تو اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. یعنی کہ آپ یہ ایک جس طرح ایک مووی کا ٹریلر ہوتا ہے نا، اس طرح آپ امیجن کریں کہ گھوڑے جو ہیں وہ ہانپ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور سپیڈ اتنی ہے کہ کیمرہ ان کے ٹانگوں کی طرف فوکس ہوا ہے اور اس میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. فالمغیرات صبح، اور یہ حملہ کر رہے ہیں صبح میں، یعنی یہ جو صبح کے ٹائم حملہ ہو رہا ہے، یعنی کتنے یہ بہادر لوگ ہیں. کیونکہ عام طور پہ حملہ رات میں ہوتا ہے، رات کی اندھیرے میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے حملہ کیا اور آپ چپکے سے مار کے نکل گئے تاکہ ہمارے اوپر کاؤنٹر اٹیک نہ ہو. لیکن یہ صبح حملہ کر رہے ہیں، یعنی صبح جب سورج نکل رہا ہے اس ٹائم پہ یہ حملہ کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کا مطلب ہے کہ یہ بالکل فیئرلیس لوگ ہیں، نڈر لوگ ہیں. جو بھی یہ کوئی لشکر ہے، چاہے وہ کہیں پہ ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی جہاد کرنا چاہ رہے ہیں، جو بھی ہیں یہ جو لوگ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فالمغیرات صبح، یہ چارج کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے صبح جا رہے ہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب وہ جو اس زمانے کا جو شخص ہے جو سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ کن کی بات ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں؟ کیونکہ اس میں بہادری کا ذکر بھی ہے، اس میں گھوڑوں کی تیز رفتار کا دور بھی ہے، یعنی سب کا ذکر کیا جا رہا ہے. فالمغیرات صبح فاثرن به نقعا، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ گرد و غبار اڑتا چلا جا رہا ہے. یعنی اتنی سپیڈ میں، آپ اگر سامنے سے اس کا کیمرہ شاٹ لینا، ہمارے میڈیا کے لوگ سمجھیں گے یہ بات بڑی اسی طریقے سے، کیمرے کا شاٹ سامنے سے لے تو آپ کو گھوڑے نظر آ رہے ہیں فل تھروٹل میں بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، فل سپیڈ میں آ رہے ہیں، اور پیچھے گرد و غبار ہی اڑے جا رہا ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، نیچے سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. اتنا زبردست ڈپکشن کی جا رہی ہے گھوڑوں کی کسی طرف چارج کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ دشمن کی صفوں کو توڑتے ہوئے فَوَسَطْنَ بِهِ، ان کے بیچ میں جا پہنچتے ہیں، جمع سارے کے سارے. اب یہ گھوڑے جو ہیں اور ان پہ گھڑ سوار جو ہیں وہ چیرتے ہوئے دشمن کی صفوں کو جا بیچ میں پہنچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن ان کے آگے پیچھے ہے. اب کیا ہوگا؟ دشمن کے بیچ میں جا پہنچے، اب کیا ہوگا؟ واٹ ہیپن نیکسٹ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے. یہ آیت لگتا تو ایسے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ مطلب ابھی تو یہ تو ایک جس طرح لگتا ہے کوئی ایسے ٹریلر چل رہا ہے کہ جہاں پہ گھوڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے گھوڑے بھاگ رہے ہیں، فالموریات قدحا، اور وہ چنگاریاں اڑاتے ہوئے، فالمغیرات صبح کے ٹائم حملہ کرتے ہوئے، فاثرن به نقعا، پیچھے سے گرد و غبار جو نا اڑاتے ہوئے، فوسطن به جمعا، اور چیرتے پھاڑتے ہوئے دشمن کی صفوں کو توڑتے ہوئے نکل گئے اور جا ان کے بیچ میں جا پہنچے. آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انسان بڑا ناشکر ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. بھئی یہ آیت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کوئی تو ربط ہوگا نا. اب یہ ربط سمجھے، اور اگر سمجھ میں آ گیا تو میرا کام ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں گھوڑوں کا. گھوڑا وہ چیز جو عربوں کے ہاں ان کے لیے بڑی شان و شوکت کی چیز ہے، بڑی. اور وہ گھوڑے کی شان میں کیوں اتنے پوئمز پڑھتے تھے؟ کیونکہ گھوڑا بڑا وفادار جانور ہوتا ہے. گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ آپ گھوڑے کو کہتے ہو نا کہ بھاگ، گھوڑا بھاگتا ہے. آپ کہتے ہو آہستہ چل، آہستہ چلتا ہے. آپ کہتے ہو فل سپیڈ میں بھاگ، گیلپ، فل گیلپ، گھوڑا بھاگ رہا ہے. گھوڑے کو آپ کہتے ہو ہم رات کو نہیں، ہم صبح اٹیک کر رہے ہیں. گھوڑا کہتا ہے سر جو حکم، میں آپ کا ادنا غلام ہوں جی، میں خادم ہوں آپ کا، حکم کریں سر. گھوڑا آگے سے سلوٹ مارتا ہے. گھوڑے کو آپ کہنا کہ چلو رات کو حملہ نہیں، صبح کرنا ہے.
دن دہاڑے حملہ کرنا ہے. گھوڑا کہتا ہے میں حاضر ہوں سر, صبح کروا لیں, دوپہر میں کروا لیں, رات میں کروا لیں, میں حاضر ہوں سر, میں نے کبھی انکار کیا آپ کو؟ یہ گھوڑا کہہ رہا ہوتا ہے. گھوڑے کو آپ نے کہا کہ وہ سامنے دشمن ہے, اور آپ کو پتا ہے جب آپ دشمن پہ چارج کر رہے ہوتے ہیں, دشمن کیا کرتا ہے؟ اکثر وہ جو ایپک ڈاکومنٹریز اور ہالی ووڈ کی جو موویز اس میں بھی دکھاتے ہیں کہ جب کوئی ایپک بیٹل سین ہوتا ہے نا, اور جب گھوڑے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو آگے جن پہ چارج ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے اسپیئرس کو نا ایسے کر لیتے ہیں, وہ ساری جو فرنٹ رو ہوتی ہے نا اس میں سارے اپنے نیزے وغیرہ نا ایسے کھڑے کر لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہ پھر گھوڑے کو ان کے اوپر چڑھنا پڑتا ہے. تو اگلی لائن میں جو گھوڑے آ رہے ہیں یہ تقریباً سارے ہی مریں گے, کیونکہ وہ آئیں گے اور وہ پھر کیا کہتے ہیں, لشکر پیچھے اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ بلڈوز کر دیتے ہیں, اگلوں کو مرنا پڑے گا. اگلی پہلی 2-3 صفیں جائیں گی اس پورے پروسیس میں, لیکن ہوگا کیا کہ وہ اگر ایک دفعہ پینیٹریٹ کر جائیں, ان کو چیرتی بھی نکل جائیں, تو اس کے بعد وہ بیچ میں دشمن کے پہنچ سکتے ہیں, پھر وہاں پہ جو انہوں نے تیس نیس کرنا ہے وہ کریں. تو جب یہ گھڑ سوار جو ہے نا, جس کی شان کو, جس کی عظمت کو, جس کی شجاعت کو یہ عرب بھی اس زمانے کا جو مشرک ہے وہ بھی محسوس کر رہا ہے کہ یہ کیا سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے, یہ کس قسم کی سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے, وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا بات ہے ان سولجرز کی, کیا بات ہے ان کے گھوڑوں کی, جو اس طرح سے اپنے مالک کی بات کو مانتے ہوئے اتنی سپیڈ میں گیلپ کر رہے ہیں, اتنی سپیڈ میں گیلپ کر رہے ہیں کہ ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں اور گرد و غبار اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, اور یہ فکر نہیں ہے ان کو کہ ہم نے صبح کے ٹائم حملہ کرنا ہے یا رات میں کرنا ہے, ہماری دل و جان حاضر ہے آپ کے لیے. یہ گھوڑے کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ. اور گھوڑا جو ہے وہ جب اسے کہا گیا کہ جی چیرتے ہوئے دشمن میں کود پڑو, گھوڑا یہ نہیں کہتا برائے مہربانی آپ کیوں نہیں میرے سے آگے جاتے, مجھے کیوں آپ سیکریفائس کر رہے ہیں اس میں کیوں نہ آپ کو آگے رکھ لوں, آپ کو میں پکڑ لیتا ہوں, آپ کو میں اس میں اسپیئر کے اندر ڈالتا ہوں اور میں آپ کے اوپر سے ٹاپ جاتا ہوں. گھوڑا یہ نہیں کہہ رہا, گھوڑا کہہ رہا سر میں حاضر ہوں, مجھے اگر مرنا پڑا, آپ مجھے حکم دے رہے ہیں نا کہ میں دشمن کے صفوں کے بیچ میں کود جاؤں, جب انہوں نے ہاتھوں میں تیر, تلوار, چاقو, ہر قسم کا اسلحہ پکڑا ہوا ہے, مجھے آپ نے کہا یہ کرو, میں کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہوں. یہ گھوڑے کا رویہ ہوتا ہے, اور گھوڑا مر جاتا ہے. گھوڑا اس میں چیرتا ہوا جب جا رہا ہے, توڑتا ہوا جا رہا ہے, تو اکثر گھوڑوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس میں. اسی سین کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَفَسَتْنَا بِهِ جَمْعًا, جب وہ سارے بیچ میں پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً انسان بڑا ناشکر ہے اپنے رب کا, کہ اے بندے ابھی تو 2 سیکنڈ پہلے گھوڑے کی شان میں, گھوڑے کی عظمت میں باتیں کہہ رہا تھا, تو گھوڑے کے بارے میں امیجن کر رہا تھا کہ یار کتنا وفادار جانور ہوتا ہے, کس طرح وہ اپنے مالک کی ہر بات کو مانتا ہے, مالک کے اشارے کے اوپر وہ اپنی جان بھی قربان کرنے میں ڈرتا نہیں ہے. تو اے انسان تو اپنے مالک کی بات کیوں نہیں مانتا؟ یقیناً ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے, بڑا ناشکر ہے. بلے شاہ نے نا بڑی کمال بات کی تھی, انہوں نے تو یہاں پہ تو گھوڑوں کا ذکر ہے نا, بلے شاہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے گئے. انہوں نے کہا کتے تیں تو اتے, کہ تیرے سے تو کتے اچھے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جو کہتے ہیں اٹھ جا بلیا یار منا لے, نیتے بازی لے جان کتے, کتے تیں تو اتے, کہ صبح کے ٹائم جب فجر کی نماز ہوتی ہے نا تو جا اٹھ جا کے نا اللہ کو راضی کر لے, نہیں تو کتے تیرے اوپر بازی لے جائیں گے. کہ کتا جو ہے نا وہ ساری رات مالک کی رکھوالی کرنے کے لیے اٹھا رہتا ہے, اور تو فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتا, تو اپنے رب کو نہیں راضی کر سکتا فجر کے. اٹھ بلیا یار منا لے, جا کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے, نیت ہے بازی لے جان کتے, ورنہ کتے جو ہے نا تیرے سے اوپر بازی لے جائیں گے, تیرے سے تو کتے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, ہم نے پیچھے سورہ میں پڑھا تھا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا کیا, اشرف المخلوقات بنایا, لیکن انسان اگر برا ہونا چاہے تو اس سے بری اور کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ کسی بھی جانور سے بدتر ہو سکتا ہے. تو کتا تو پھر بہت بڑی شے ہے, یہ تو گٹر کے چوہے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, یہ تو کاکروچ اور کسی قسم کا بھی آپ گندا کوئی کیڑا مکوڑا سمجھ لیں, اس سے بھی گھٹیا لیول پہ جا سکتا ہے, خنزیر سے بھی برا ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. اور کنود کا مطلب کیا ہے؟ کنود وہ ہوتا ہے یعنی جس کو بہت چیزیں ملی ہوئی ہیں, لیکن جو ایک چیز نہیں ملی نا اسی پہ وہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا فرمایا, لیکن جو ایک چیز نہیں ملی اسی پہ وہ کہہ رہا ہے مجھے کیوں نہیں دیا. یعنی آپ کے گھر افطاری ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے گھر افطاری ہو رہی ہے, اور افطاری ہے اور ڈنر پورا سیٹ ہوا ہوا ہے. اچھا, اس میں بہت سارے کھانے ہیں, اس میں ماشاءاللہ دہی بلے بھی ہیں, فروٹ چاٹ ہے اس میں, اور کوئی چاول وغیرہ بھی بنے ہوئے ہیں, چکن بنا ہوا ہے, یہ ہے وہ ایکس وائی زیڈ چیزیں.
اور ڈفرینٹ کوئی شربت وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ کی مرضی کی کوئی ایک چیز وہاں نہیں موجود, مثلا آپ چاہتے تھے کہ چکن قورمہ بھی ہوتا تو اچھا تھا, وہ نہیں ہے, تو آپ نے رولا ڈال دیا کہ یار چکن قورمہ ہی نہیں بنا, یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, سر پورا گھر سر پہ اٹھا لیا آپ نے کہ قورمہ ہی نہیں بنایا آپ نے. یا چلو آج وہ تو قورمہ دور کی بات ہے, سموسے پکوڑوں پہ بہت لوگوں کو بہت ٹینشن ہوتی ہے, یہ کیسی افطاری ہے, اس میں پکوڑا ہی نہیں ہے, اس میں سموسے ہی نہیں ہے, یہ دیکھو جی, یہ دیکھو زمانہ کیا آ گیا, یہ دیکھو کیا ہو گیا. اللہ کے بندے اتنا کھانا پڑا ہوا ہے, ایک چیز نہیں ہے اس پہ تو شور کیا جا رہا ہے, ایک چیز نہیں ہے اور تو اتنا شور کر رہا ہے. کیسا تو اللہ کا بندہ ہے, کیسا تو اللہ کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود, یعنی تو انسان, تو جانوروں کو دیکھ تیرے کتنے فرما بردار ہیں, اور تو یہ دیکھ تو اپنے رب کا کتنا فرما بردار ہے. حالانکہ تو نے جانوروں کو پیدا نہیں کیا, گھوڑا جو تیرا فرما بردار ہے تو نے اس کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن نہیں کیا, تو نے اس کو پیدا نہیں کیا, تو نے اس کو جان نہیں بخشی, تو نے صرف اس کو کہیں سے لے آیا, پرچیز کر لیا گھوڑا, کہیں سے پکڑ کے جنگل سے لے آیا, وائلڈ گھوڑا تھا اس کو ٹیم کر لیا بس, اور اب وہ تیرا فرما بردار ہوا ہے اور تو اپنے رب کا فرما بردار نہیں ہے. تو یہ بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ ایک کوریلیشن کریٹ کیا ہے اللہ کا بندے کے ساتھ اور بندے کا اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں, اور جو ایک انسان کا جانور کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے ساتھ. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور یقیناً وہ اس کے اوپر گواہ ہے جو وہ کر رہا ہے. یعنی ایک تو فرمانا کہ ان الانسان لربہ لکنود, یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے, اور پھر اس کے اوپر گواہ بھی ہے وہ, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ اس کے اوپر پوری طرح گواہ ہے. یعنی قیامت کے دن انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگی, اور مجھے پتا نہیں تھا, سوری, اس کے پورے باڈی پارٹس گواہی دیں گے کہ اس نے اللہ کی ناشکری کی کہ نہیں کی. ایک ایک جسم کا حصہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے. آپ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کریں گے, یہ اللہ کی شکر گزاری ہوگی, اور اس کو اگر ان کاموں میں استعمال کریں گے جو اللہ نے ناپسند فرمائے تو پھر یہ ناشکری ہے. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں, آنکھوں کو آپ ان چیزوں میں استعمال کریں جو آنکھوں سے دیکھنی چاہیے, الحمدللہ, لیکن آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے یہ آنکھوں کی ناشکری ہے. آپ اپنے زبان کا استعمال صحیح کریں گے, اچھی باتیں بولیں گے, الحمدللہ, وقولوا قولا سدیدا, الحمدللہ, لیکن اسی زبان سے آپ غیبتیں کریں گے, چغلیاں کریں گے, لوگوں کو برا بھلا کہیں گے, آپ ناشکرے ہو رہے ہیں, آپ زبان کی قدر نہیں کر رہے, آپ کو قدر ہی نہیں آئی اس زبان کی. سیم معاملہ کانوں کا ہے, ہاتھ پاؤں کا ہے, ہر چیز کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ, اچھا آگے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یقیناً اس کی جو محبت ہے, الخیر سے مراد یہاں پہ مال ہے. تو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر بس اتنا بتاتا ہوں کہ یہاں پہ مفسرین نے جو الخیر سے مراد مال لیا ہے, مال, کہ مال خیر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو خیر کی محبت ہے نا, لشدید, بہت زیادہ ہے اس کو. اسی مال کی محبت کے پیچھے وہ اپنی مٹیریلسٹک لائف کے پیچھے وہ اللہ کو بلا بیٹھا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, آگے فرمایا, حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ مال کی محبت میں بڑھ گیا. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ باہر نکال کر بکھیر دیا جائے گا. یہ وہی جو ہم نے پچھلی سورہ پہ پڑھا تھا کہ زمین جو ہے نا وہ اپنے ساری خبریں آپ کو بتا دے گی. یہ اسی طرح کی آیت ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ بکھیر دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے, جو کچھ زمین کے اندر گیا وہ سب باہر آنا ہی ہے. وحصل ما فی الصدور, اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. یعنی تمہارے اعمال تو آئیں گے ہی آئیں گے, جو تمہارے دلوں میں تھا نا, تمہاری نیتیں, وہ بھی سامنے آ جائیں گی. تمہاری نیتیں بھی سامنے آئیں گی, تمہارے اعمال بھی سامنے آئیں گے. کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کی نیت سامنے آتی ہے لیکن اعمال نہیں آتے. انسان اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے کہ جی میں چاہتا تو یہ ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ کروں, لیکن پھر اس کے اعمال اس کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. کبھی کبھار عمل بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن نیت پیچھے بڑی 2 نمبر ہوتی ہے. انسان اپیرنٹلی کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے لیکن اس کی انٹینشن بہت بری ہے اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل کسی کو گفٹ دے رہا ہے, یہ لوگ یہ گفٹ آپ کے لیے, لیکن اس کے پیچھے ایک رشوت کا معاملہ ہے کہ چونکہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں اس لیے میں آپ سے کچھ فیورز ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, تو اس دن تو جو سینوں میں ہوگا وہ بھی, یعنی جو کچھ قبور میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا, جو کچھ صدور میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے, لخبیر, بہت بہتر جانتا ہے, کہ یعنی اس دن جو ہے نا اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے واقف ہوگا اس دن, جو کچھ ہو رہی ہیں, جو کچھ آپ کے اعمال تھے اور جو کہ آپ کی نیتیں تھیں, وہ ساری چیزیں اس دن جو ہیں وہ سامنے نظر آ جائیں گی. تو اس سورہ کے اندر جو اصل تھیم ہے وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے, اللہ تعالیٰ کی ناشکریہ نہ کرے.
تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام آپ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کبھی انسان نا اپنے ایسے لوگوں کی طرف دیکھے جو اس سے زیادہ لیول میں کم تر ہے. کبھی ہسپتال چلا جائے، کبھی قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے ان قبروں کی طرف نظر دوڑائے جو لوگ آج قبر کے اندر ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو آج قبروں میں ہیں، جو آپ کے ساتھ اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں گے. اگر آپ کو اپنی لائف کے بارے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے نا کہ میری لائف میں تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو قبر والا جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں آپ کے ساتھ لائف ٹریڈ کرنا چاہے گا کہ تو قبر میں آ جا، پھر مجھے باہر آنے دے اگر تجھے اتنی ٹینشن ہو رہی ہے تو. اور کبھی جا کے انسان کسی آئی سی یو میں جا کے دیکھ کے آ کہ وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں ان کا کیا حال ہے. کبھی کسی مینٹل ہاسپٹل میں جا کے دیکھے، کسی سائیکیٹرک وارڈ میں جا کے دیکھے وہاں جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، پھر اپنی لائف کا جائزہ لے کہ میں کہاں ہوں. تو یقیناً انسان جو ہے وہ بہت ناشکری رکھتے کر دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کفر کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سورہ انسان کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو راستہ دکھایا، تو اب وہ چاہے تو اما شاکرن، یا تو وہ شکر گزار بن جائے، و اما کفورا، یا وہ کفر کرے. یعنی شکر کا اپوزٹ کفر ہے. آپ یعنی شکر کا اپوزٹ کفر ہے. کفر کے ویسے ٹیکنیکلی دو اپوزٹس ہیں. کفر کا اپوزٹ ایمان بھی ہے اور کفر کا اپوزٹ شکر بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کے دونوں اپوزٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ شکر کے ساتھ ہے. جو بندہ بھی ایمان والا ہوتا ہے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے. یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں کیونکہ ان دونوں کا اپوزٹ ایک ہی ہے، ان دونوں کا اپوزٹ کفر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا وہ شکر کر لے یا وہ کفر کر لے. اما شاکرا و اما کفورا، یعنی اس کو کفران نعمت بھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بھی ایک قسم کا کفر ہوتا ہے. تو یہ بہرحال دونوں چیزیں جو ہیں، ایمان کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کے شکر گزاری کے ساتھ ہے. اور یہی انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہو سکتا ہے. آپ کو پسند نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ جو ہے نا جو کچھ بھی ملا ہوا اس پہ شکر کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں انسان ایک تو اپنی گھر کی حالت کو دیکھے ذرا. ہمارے چلیں کچن کو لے لیں آپ مثال کے طور پہ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نا، آپ کے کچن میں کبھی ایسا دن نہیں گزرا جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی آپ کی لائف میں ایسا دن ہی نہیں گزرا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کہنا نہیں واقعی میں کچھ نہیں تھا، ہم جس کو کچھ نہیں کہتے ہیں نا وہ اصل میں کچھ نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں چینی پڑی ہوئی تھی نا، نمک پڑا ہوا تھا، یہ چیزیں کھائی پی جا سکتی ہیں. پانی پڑا ہوا تھا نا، الحمدللہ یہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہیں. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں بھی نہ ہوں. کوئی مسالہ پڑا ہوا تھا وہ بھی کھانے پینے کی اشیاء ہے. میں بات کر رہا ہوں جب گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. فریج، یعنی اکثر اوقات بچے ہوتے ہیں نا وہ فریج کھولتے ہیں، امی آج کچھ ہے ہی نہیں کھانے کے لیے، حالانکہ وہ 6 ڈشز پڑی ہوئی ہیں اندر. امی آج کچھ بنایا ہی نہیں آپ نے. بھائی تمہاری مرضی کا نہیں بنایا تو کیا بات ہے. وہ اندر جو نا کریلے گوشت نظر آ رہا ہے، چپ کر کے کھاؤ آرام سے. ٹھیک ہے، وہ اندر دال نظر آ رہی، کھاؤ آرام سے بیٹھ کے. تو بچے جب اکثر اوقات فریج کھول کے کہتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے کہ انسان کنود ہو رہا ہے. یعنی جو اتنی چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن ایک جو چیز نہیں ہے اسی پہ ٹینشن ڈال دی اس نے ساروں کو کہ یہ کیوں نہیں بنایا آپ نے، وہ میری مرضی کی ڈش کیوں نہیں ہے. تو ایسا کبھی ہمارے اوپر ٹائم نہیں گزرا اگر ہم اپنی لائف کا جائزہ لیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کچھ نہ کچھ ادھر ادھر پڑا ہی ہوتا ہے، چگنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے. کوئی سنیکس مل جائیں گے، کوئی کھجور پڑی ہوگی، کوئی فروٹ پڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی بالکل کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. لیکن ایسا دور صحابہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور گزرا کہ جب اتنے حالات تنگ ہو گئے تھے کہ کھانے پینے کے لیے واقعی میں کچھ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے اس لیے کہا کہ ان کے کچھ نہیں ہونے میں اور ہمارے کچھ نہیں ہونے میں بڑا فرق ہے. ہم جب کہتے ہیں نا کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے، اس کا مطلب ہوتا ہے میری مرضی کا کچھ نہیں ہے. ہاں کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، کھانے کے لیے تو بہت کچھ ہے. ٹماٹر بھی اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کھا سکتا ہوں میں اگر چاہوں تو. کھیرے بھی پڑے ہوئے ہیں، پیاز بھی پڑا ہوا ہے، لیکن میری مرضی کا نہیں ہے نا، میری چوائس کا نہیں ہے. میری چوائس کا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ہی کچھ نہیں. تو انسان کو نا ہمیشہ شکر گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور شکر گزاری کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کا بھی شکر ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو جب انسان کے اندر ایک گریٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے نا تو الحمدللہ وہ اس کی پرسنالٹی میں نظر آتا ہے اور وہ ایک پلیزنٹ اور خوشحال پرسنالٹی والا بن جاتا ہے. سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی. تو جنرلی جو ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ سورہ کے اندر جو تھیم ہے سینٹرل وہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے کر آئے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے،
تب جا کے اس کی آخرت سنور سکتی ہے اور دنیا میں بھی وہ خوش رہے گا انشاءاللہ. جو بندہ بھی اس قسم کا رویہ اختیار کرے گا کہ وہ جو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہر چیز پر خوش رہتا ہے, ہر چیز پر الحمدللہ کہتا ہے, تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑے خوشی کا باعث بنے گی. دنیا میں بھی وہ سیٹسفیکشن میں رہے گا, خوشی میں رہے گا, ہیپی رہے گا, اور آخرت میں بھی آبویسلی, کیونکہ وہ شکر گزار بندہ جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بڑا محبوب ہوتا ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہم نے آج 2 صورتیں کور کی ہیں. ہم نے سورہ زلزال کور کی اور ہم نے سورہ العادیات کور کی. سورہ زلزال جو ہے اس میں ہم نے آخرت کے مناظر کے بارے میں پڑھا کہ سارے اعمال سامنے آ جائیں گے. تو آج ہم نے ان چیزوں پہ آج کام کرنا ہے. آج ٹینشن لینی آخرت کی تو کل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور پھر دوسری سورہ جو ہم نے سورہ عادیات پڑھی, اس میں ہم نے پڑھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے. ہم اپنے ارد گرد جو ہم نے پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کتنے فرما بردار ہیں, لیکن پھر ہم کتنے فرما بردار ہیں اپنے رب کے, جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمارا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, رازق بھی ہے. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمیں اپنے فیورٹس میں سے چن لے اور ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.